جی السلام علیکم. یہ چیپٹر نمبر 4 میں ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ شپنگ میتھڈس اینڈ انکوٹرمس. اب انکوٹرمس بیسکلی ہوتی ہیں آپ کے پاس انٹرنیشنل کمرشل ٹرمس. اب اس میں آپ کے پاس شپمنٹ کی کتنی ٹائپس ہیں, کتنے میتھڈس ہیں, کیا کیا ریسورسز ہیں آپ کے پاس, کیسے آپ شپمنٹ کر سکتے ہیں, یا ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا سامان آپ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ وہ میتھڈز ہوتے ہیں بیسکلی. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جتنے بھی میتھڈز ہیں, جتنی بھی ٹائمز ہیں, ہم ان کو اس اپنے لیکچر کے اندر کور کریں گے. تو یہ والا تھوڑا سا جو لیکچر ہوگا یہ لمبا ہوگا اور تھوڑا سا زیادہ ڈیوریشن کا ہوگا. تو اس کے اندر ہم لوگ ساری کی ساری جتنی بھی ٹرمز ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے ون بائی ون, اور جتنے بھی میتھڈز ہیں ان کو لے کے چلیں گے. ابھی جو یہ انکو ٹرمز کی ریسنٹلی آپ یہ کہہ لیں کہ جو شیئر کی گئی ہے ڈیٹیلز یا میتھڈز کی لسٹ جو شیئر کی گئی ہے, تھوڑا سا انہوں نے سینیریو بھی چینج کیا تھا لاک ڈاؤن کے والے سے, تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور کیسے اس میں ورکنگ چلتی ہے تو وہ بھی دیکھیں گے. Incoterms 2020 has been officially released on September 2019 and will come into effect from the 1st of January 2020. We thought we would like to know below you will find a rundown of Incoterms 2020. ابھی جو Incoterms کا میں نے آپ کو بتایا کہ لاک ڈاؤن سے پہلے یا اس کے درمیان یہ Incoterms جو میتھڈز ہیں ان کی لسٹ ریوائز کی گئی. تو اس میں سپتمبر 2019 میں یہ چیز شیئر کی گئی تھی اور 1 جنوری سے اس میں امپلیمنٹ ہونا تھا بیسکلی. اب انکوٹرم ایبریویشن کی انٹرنیشنل کمرشل ٹرمز کی, اور دا انکوٹرم رولز ڈیولپڈ بائی دا انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس Commerce was created as an industry standard to facilitate international trade and for the interpretation of the trade terms that the parties to a contract of sale would agree to apply. کہ آپ کے پاس یہ بیسکلی جو ٹریڈ ہے, امپورٹ کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جو بھی چیزیں آپ کی اس کے اندر آتی ہیں, وہ انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس نے اس چیز کو کریٹ کیا اور رولز ڈیفائن کیے, پالیسیز بنائیں, تو تاکہ کوئی بھی اگر سیل یا پرچیز کی جا رہی ہے, سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جایا جا رہا ہے, امپورٹ کیا جا رہا ہے یا ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے, تو جو ٹریڈ چل رہی ہے اس حوالے سے چلے گی. ٹھیک ہے. There have been 8 revisions to the set of Incoterms rules first introduced in 1936 as global trade developed and evolved. The Incoterms rules were revised in 1967, 76, 1890 to 1000 and 2010 to accommodate changes in global trade. جیسے جیسے مطلب یہ چینجز آتی رہی ٹریڈ کے اندر یا رولس بنتے گئے, تو اس کی 8 ریویژنز آئیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے. آلموسٹ ہر 10 سال کے بعد اس کی ریویژن آتی ہے, آلموسٹ کیا لیں. ٹھیک ہے. اور جو جو چینجز گلوبل ٹریڈ کے اندر آتی گئیں وہ انہوں نے اکوموڈیٹ کیا, اپنے رولز ڈیفائن کیا, اور اس طریقے سے ان کو 8 ریویژن اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے رہے. جو 2010 کے بعد جو ریویژن آئی تھی وہ سپٹمبر 2019 میں آئی تھی, جس کی امپلیمنٹیشن جو تھی وہ 1 جنوری 2020 سے ہونی تھی. ٹھیک ہے. اسی دوران انہوں نے جب یہ لاک ڈاؤن کا سینیریو بنا تو اس کے اندر بھی انہوں نے تھوڑی سی امپلیمنٹیشن اس کی چینج کی, تھوڑی سی ریوائز کی ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. تاکہ یہ کام چل سکے بہتر طریقے سے. These rules form an essential part of the day international trade as well as domestic trades, and they form an integral part of many sales contracts worldwide. It is important to remember that Incoterms is not a generic name for international trade terms, but is a trademark used to designate the rules. اب اس کے اندر جو رولز ہیں یا جو بھی مطلب ڈومیسٹک لیول کے اوپر ہو یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہو, ورلڈ وائڈ
آپ کے پاس جتنے بھی ہیں آپ کی پالیسیز ڈیفائن کی گئی, ٹھیک ہے, رولز بنائے گئے کہ کوئی بھی مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو تو اس میں رولز اور پالیسیز بنتی ہیں, اس کے مطابق کام ہوتا ہے. سیم اسی طریقے سے یہاں پہ بنائی گئی, ٹھیک ہے جی. اب سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے واٹ آر انکوٹرمس, کہ بیسکلی انکوٹرمس ہوتی ہیں. Freight Incoterms are the standard contract terms used in sales contracts with importing, exporting to define responsibility and liability for shipment of the goods. In plain English, how far along the process with the supplier ensure that the goods are moved and at what point does the buyer take over the shipment process. Basically, اگر آسان ورڈ میں آپ کو بتاؤں کہ انکوٹرمز بیسکلی ہوتی ہیں جب آپ کا مینوفیکچرر یا سپلائر, بیسکلی ایگزامپل اگر میں دوں آپ کو, ایک اینڈ پہ اگر آپ کو سپلائر جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک اینڈ پہ وہ موجود ہے, دوسرے اینڈ پہ آپ ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اس میں یہ ہوگا کہ وہ پوائنٹ یا وہ پروسیس جس کے اندر آپ کا سپلائر چیزوں کو آپ کی طرف موو کروا رہا ہے یا کہہ لیں کہ شپمنٹ کروا رہا ہے آپ کی طرف, اور وہ پوائنٹ جہاں پہ آپ کو وہ چیزیں ملیں گی, ہینڈ اوور ہوں گی, ٹھیک ہے, وہ سارے کا سارا پروسیس جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یا جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے, یہ سارے کا سارا پروسیس انکوٹرمس کہلاتا ہے بیسکلی, ٹھیک ہے. یہ ایک کہہ لیں کہ کانٹریکٹ ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں پروسیس اس کو کہا جا سکتا ہے کہ امپورٹ کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جتنی بھی اس کے اندر رسپانسبلٹیز یا شپمنٹ کے اندر کام ہوں گے وہ سارے کے سارا جو پروسیس ہوتا ہے وہ انکوٹرم کے اندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بیسک آئیڈیا اس کا یہ ہے. اب اس کے بعد اس کی کچھ ٹائپس ہیں, بیسکلی ان ٹائپس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ مطلب ہمارے پاس ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بائی ایئر, بائی سی پورٹ, تھرو کہہ لیں کہ سی پورٹ آپ کر سکتے ہیں شپمنٹ جو ہے, یا بائی روڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس کون کون سی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے. تو بیسک آئیڈیا انکوٹرمس کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. آگے ٹائپس آ رہی ہیں. ٹائپس آف انکوٹرمس میں ہے کہ ایف او بی. ایف او بی جو ایبریویشن ہے وہ فری آن بورڈ کی ہے. پھر ای ایکس ڈبلیو ہے, اس کو ایکس ورکس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ایف سی اے میں فری کیریئر ہے. یہ جو ہے نا موسٹ فیملیئر ٹائپس ہیں انکوٹرمس کی. But there is much about these and the other options to learn because they are legal terms written from a legal perspective. Incoterms can be confusing or easily understood, and making the wrong choice might turn your shipment into an expensive nightmare. کہ یہ بیسکلی انکوٹرمس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اب آپ کے بزنس کو یہ آپ کی جو آپ نے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ امپورٹ کرنا ہے یا ایکسپورٹ کرنا ہے, اس کے اندر کون سا ٹائپ ان میں سے بہتر ہے, یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے ان کے اندر جو رولز بنے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی ایک چھوٹی سی بھی چوائس, مطلب آپ ایک انکوٹرم کو چوز کرنا چاہ رہے ہیں ٹائپ کو, تو اگر آپ نے کہیں غلط ان میں سے ٹائپ چوز کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو کہہ لیں کہ وہ آپ کو ایکسپینسو بھی پڑ سکتی ہے اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے بیسکلی. اب نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے انکوٹرمس فار ایئر فرائٹ. موسٹ انکوٹرمس اپلائی ٹو بوتھ ایئر اینڈ سی فرائٹس ود فیو ایکسپیکٹیشنز, جس میں ایف او بی, ایف اے ایس, سی ایف آر اور سی آئی ایف اپلائی ٹو سی فرائٹ اونلی. اب اس کے اندر جو یہ چار ٹائپس بتائی گئی ہیں یہ سی فرائٹ کے لیے ہیں. اب اس میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو سی اور ایئر دونوں کے لیے یوز ہوتی ہیں. اب کیوں یہ امپورٹنٹ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. وائی آر انکوٹرمس امپورٹنٹ؟ بائرز should consider incoterms before the contract of sales is negotiated or risk being stung by the supplier on the deal and or having unnecessary complications to the shipment. کہ آپ کے پاس بیسکلی انکوٹرمس اس لیے ضروری ہیں کیونکہ آپ نے جو بھی چیزیں ایک جگہ سے یا دوسری جگہ سے منگوانی ہیں
سپلائر سے بائر تک پہنچنی ہے تو اس کے اندر جو بیسکلی سیلز کا کانٹریکٹ ہے یا جو رسک کہہ لیں کہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو آپ نے بیسکلی کتنا آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے کے جا سکتے ہیں، وہ بیسکلی ایک ڈیل ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو بندہ بھیج رہا ہو سامان یا جو بندہ ریسیو کر رہا ہو سامان، ان دونوں کے اوپر. تو رولز انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس لیے بنائے گئے کہ کہیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان رولز کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو حل کر سکتے ہیں. مین ڈفرینسز اسپیسیفک ٹو اے کنٹری. The above advice covers most countries in most circumstances. For instance, custom procedures are much more relaxed at porous borders like within the Europe. Three other exceptions likely to affect shipments are: the US is the only country that requires a custom bond. Importing into the UK requires a deferment account, and ایکسپورٹنگ فرام انڈیا انکلوڈس ا ودہولڈنگ ٹیکس. اب ہر کنٹری کے اندر اگر آپ کوئی سامان منگوا رہے ہوں، امپورٹ کر رہے ہوں یا ایکسپورٹ کر رہے ہوں، تو اس کے اندر ڈفرینٹ رول ہیں. جیسے آپ کے پاس اگر یو ایس کی بات کی جائے تو کسٹم بانڈ کریٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اگر یو کے میں آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو ڈیفرمنٹ اکاؤنٹ بنتا ہے آپ کا. اسی طریقے سے انڈیا یا پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ود ہولڈنگ ٹیکس یا کسٹم کلیئرنسز ٹائپ چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. وین ٹو چیلنج ایڈوائس: سم فreight forwarders prefer only using a favored set of Incoterms because they seem to work. Therefore, don't be surprised if some forwarders push back on your selection of Incoterms despite it being the most appropriate Incoterm for your shipment. اب اس کے اندر آپ کے پاس بیسکلی یہ ہے کہ جو آپ نے سلیکشن کرنی ہے Incoterms کے اندر کوئی بھی اگر ٹائپ ہے تو اس کے آپ نے دیکھ کے کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر بعد میں کہیں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس چیز کو صحیح طریقے سے کہہ لیں کہ فالو کر سکیں اس چیز میں، اور اپنی چیز جو بھی آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ بہتر طریقے سے اس کو حل کر سکیں. واٹ شپنگ Incoterms ڈو ناٹ کور، کہ کون کون سی چیزیں Incoterms کور نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے. Incoterms do not cover property rights. Possible force major situations and breach of contract include of these within the contract of sale. Similarly, all Incoterms except the C term do not assign responsibility for arranging insurance. Cargo insurance is therefore a separate cost for buyer. اب اس کے اندر اگر انشورنس ٹائپ چیزیں ہیں Incoterms کے اندر ویسے یہ ہوتی نہیں ہے، جیسے پراپرٹی رائٹس ہو گیا یا کوئی بھی سچویشن ہے یا کانٹریکٹ آپ کا بریچ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، جو بھی چیزیں ہیں تو اس کو Incoterms ڈیل نہیں کرتا. ہاں اگر آپ نے انشورنس لینی ہے کہ خدا نخواستہ آپ کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے تو اس میں کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ کو انشورنس کارگو انشورنس جو ہے وہ الگ سے لینی بھی پڑ سکتی ہے. کچھ کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ کو یہ دونوں چیزیں اکٹھی دے دیتی ہیں، لیکن نارملی جو ہے یہ آپ کو الگ سے لینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. ڈیفائنڈ نیم پلیس ان دی sales contract. When the Incoterms is written in the sales contract, the name place should immediately follow the 3-letter Incoterm abbreviation. اب اس کے اندر جو ہے ایگزامپل انہوں نے دیا ہے FCA شینزن ینتین FCFS. اب یہ بیسکلی Incoterms کی ٹائپ ہیں FCA اور CFS، ٹھیک ہے. تو ان کو آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کون کون سی ہیں. Be precise when defining the location, especially with larger cities. They may have several terminals, and with larger terminals that may have several drop-off points. You can use this global port finder to find specific port codes.
اب جو بیسکلی نام جو آپ کا کہہ لیں کہ سیلز کانٹریکٹ پہ لکھنا کیوں ضروری ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہو سکتا ہے کہ کسی بھی سٹی کے اندر ایک سے زیادہ پورٹ ہوں، ٹھیک ہے، یا پورٹ کے اندر ڈراپ آف پوائنٹ بھی ملٹیپل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کنفیوژن نہ ہو بائر کو یا سپلائر کو جو چیزیں بھیج رہا ہے یا ریسیو کر رہا ہے، اس میں کسی بھی بندے کو کنفیوژن نہیں ہو، اس لیے جو آپ کے پاس سیلز کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کی کمپلیٹ شپمنٹ ڈیٹیلز لکھی جاتی ہیں. جیسے آپ کو سامان چائنا سے منگوا رہے ہیں تو وہ اگر تو تھرو سی آ رہا ہے، سی پورٹ آ رہا ہے تو کراچی یا گوادر کے تھرو آئے گا وہ. اب اس کے اندر بھی ملٹیپل کہہ لیں کہ یہ پورٹ بنے ہوئے ہیں یا آپ کے پاس ٹرمینل بنے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ کہہ لیں کہ آپ کا جو سامان آئے گا اس کے اوپر کمپلیٹ ڈیٹیلز لکھی ہوں گی تاکہ کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو اور آپ ایگزیکٹ لوکیشن سے جا کے اپنا سامان پک کر سکیں اگر آپ نے پک کرنا ہے خود، ٹھیک ہے. دا رول آف انکوٹائم اوور دا ایئر، انکوٹائم رولز ہیو پرووائڈیڈ guidance to importers, exporters, lawyers, transporters, insurers and other involved in international trade. They are published by the International Chamber of Commerce, جس کو ICCT کہا جاتا ہے. The core function of Incoterms used in international trade outline the obligations of the buyer and seller in a trade transaction. کہ obligations جتنی بھی ہیں سیلر کے اینڈ سے یا بائر کے اینڈ سے آپ کا ٹریڈ ٹرانزیکشن کے اندر ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ان کو کہہ لیں کہ بنایا جاتا ہے کہ یہ ٹرمز ہوں گی، ان کے تھرو آپ کہہ لیں کہ جو بھی آپ نے ٹریڈ کرنی ہے یا ٹرانزیکشن آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے مطابق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ کلیئر رہیں ساری چیزیں. کلیریفائی وین رسک پاسز فرام سیلر ٹو بائر انڈر ایچ آف دیز رولس، کہ اگر کوئی رسک ہے سیلر سے بائر کی طرف یا بائر سے سیلر کی طرف تو آپ کے پاس رولز بنے ہوتے ہیں، آپ ان کے مطابق چیزوں کو پھر لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آؤٹ لائن ہاؤ کاسٹ آر ایلوکیٹڈ بٹوین دا بائر اینڈ سیلر. اب جو کاسٹ بیسکلی لگے گی یا جو کہہ لیں کہ پیسے ہیں، اماؤنٹ ہے، کتنی مطلب اس کے اندر کاسٹ آئے گی، وہ سیلر اور بائر کے درمیان فکس ہو جاتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان امپورٹ کرنا ہے یا ایکسپورٹ کرنا ہے، اس کی یہ کاسٹ آئے، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو. اب جو بیسک انکوٹرمز کا جو انفارمیشن تھی وہ یہاں پہ ہو گئی ہے کمپلیٹ، ٹھیک ہے. اب جو رولز ہیں بیسکلی ہم ان رولز کو کمپلیٹ پڑھیں گے ابھی، ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ واٹ آر دا چینجز فرام انکوٹرمز ٹو 2010 ٹو 2020. اب اس کے اندر یہ ہے کہ 2010 سے 2020 کے درمیان کون کون سی انکوٹرمز میں چینجز آئیں. ان دا لاسٹ ریویژن آف last version of Incoterms 2010 there were 11 Incoterms rules. They were divided into two classes. اب انہوں نے دو مطلب سیکشنز بنا لیا اور اس کے اندر انہوں نے ان کو ڈیوائڈ کیا تھا. اب جو دو انہوں نے کلاسز بنائی ہیں، دو سیکشنز بنا لیے رولز کے، انکوٹرم رولز کے، تو اس کے اندر جو فرسٹ ہے رول فار اینی موڈ آف ٹرانسپورٹ. اس میں انہوں نے یہ جو ایبریویشنز اور یہ جو نام لکھے ہوئے ہیں ہم ان کو آگے جا کے مزید ڈسکس بھی کریں گے. جسٹ ابھی ان کی لسٹ یہاں پہ شیئر ہو رہی ہے جس میں ایکس ورکس ہے، فری کیریئر ہے، کیریج پیڈ ٹو ہے، کیریج اینڈ انشورنس پیڈ ٹو، ڈلیور ایٹ ٹرمینل، ڈلیورڈ ایٹ پلیس، پھر اس کے بعد ہے ڈلیورڈ ڈیوٹی پیڈ. یہ کیا چیزیں ہیں، کس طریقے سے یہ ورک کرتی ہیں، ہم ان کو ابھی ڈسکس کریں گے. یہ جو پہلے میں نے لسٹ شیئر کی ہے اس کی پہلی کلاس تھی 2010 کی، ٹھیک ہے. اب 2010 کی جو دوسری کلاس ہے رول فار سی اینڈ ان لینڈ واٹر وے ٹرانسپورٹ کی، تو اس کے اندر جو ان کی ٹائپس ہیں وہ چار ہیں: فری along side ship, free on board, cost and freight, cost insurance and freight. In the new revision Incoterms 2020, the number of terms still stay at 11, but the name of rule DAT has been
چینج ٹو ڈی پی یو جس کو ڈلیورڈ ایٹ پلیس انلوڈیڈ کہا گیا. ٹھیک ہے. ابھی رول 1 آلموسٹ کہہ لیں کہ جیسے یہاں پہ رول 1 کے اندر 7 ٹائپس تھیں. 2010 کے اندر بھی آلموسٹ یہ 7 ہی ہیں, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے کہ ڈی اے ٹی کو ڈلیور ایٹ ٹرمینل کو انہوں نے ڈلیورڈ ایٹ پلیس انلوڈیڈ کہہ دیا. جسٹ جو ان کی نیم چینج ہوا ہے جسٹ. ٹھیک ہے جی. اب جو رول ہیں 2020 کے فرسٹ جو رول تھا تھرو موڈ آف ٹرانسپورٹ کہہ لیں, اس میں ایکس ٹو ایکس ویسے کا ویسے ہی ہے, فری کیریئر بھی ویسے کا ویسے ہے, کیریج پیڈ ٹو بھی ویسے کا ویسے, پھر کیریج اینڈ انشورنس پیڈ ٹو بھی اسی طریقے سے سیم آ رہا ہے, لیکن ڈلیورڈ ایٹ پلیس بھی ایز اٹ از ہے. اب ڈلیورڈ ایٹ پلیس ٹھیک ہو گیا, لیکن ڈلیورڈ ایٹ جو پورٹ تھا یا کہہ لیں کہ ڈلیورڈ ایٹ ٹرمینل کہہ لیں یا پورٹ کہہ لیں, اس کو انہوں نے چینج کر دیا یہاں پہ ڈلیورڈ ایٹ پلیس انلوڈیڈ کہہ کے. ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس ٹرمینل کی بجائے چیز اس کے پہلے کی پلیس تک پہنچ گئی لیکن انلوڈیڈ فارم میں پہنچ گئی. تو اگر اس نے انلوڈ کرنا ہے تو وہ بندہ خود کرے گا. ان کی مزید جو ڈیٹیل ہے وہ ہم آگے ابھی ڈسکس بھی کریں گے. پھر کہہ لیں کہ ڈلیورڈ ڈیوٹی پیڈ ایز اٹ از ہی ہے. پھر جو سیکنڈ رول ہے وہ بھی سیم ایز اٹ از ہے, فری الانگ سائڈ شپ, فری آن بورڈ, کاسٹ اینڈ فرائٹ, پھر کاسٹ انشورنس اینڈ فرائٹ. اب اس کے اندر ان لینڈ واٹر وے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آلموسٹ سیم ایز اٹ از ہی ہے, اس میں کوئی چیز ڈفرینٹ نہیں ہے ہوئی. جو فرسٹ رول تھا اس میں جسٹ ایک انہوں نے ریوائز کی چیز, اور 2020 کے اندر نیو انہوں نے رول اسی طریقے سے سارے ریوائز کر دیے. Apart from this, the other main differences between the 8th revision 2010 rules and 9th revision 2020 rules is that in FCA rule, the buyer can instruct the carrier to issue a shipped on board bill after the loading of the goods so that the seller can forward that bill of landing using under documentary credit to the buyer. All costs have been categorized such that all the costs are listed in one place, making it easier to identify. 2010 کا جو بیسکلی جو ریوائز کیا گیا رول, جسٹ ایک دو چیزیں انہوں نے چینج کی, جیسے یہاں پہ ڈلیورڈ ایٹ ٹرمینل کو ڈلیورڈ ایٹ پلیس انلوڈیڈ کے اندر کنورٹ کیا انہوں نے. اسی طریقے سے جو فری کیریئر والا رول ہے اس کے اندر جو آپ کے پاس بائر ہے اس کو کہا گیا کہ جو ہے نا آپ شپمنٹ وہ جو کہہ لیں کہ شپڈ آن بورڈ کا بل, ٹھیک ہے, وہ آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو آپ کا سیلر ہے وہ آپ کو اس طریقے سے ڈاکومنٹیشن اس کی پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے. پھر جو کاسٹ ہے اس کو انہوں نے تھوڑا سا وہاں پہ کہہ لیں کہ کیٹیگرائز کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ ایزیلی وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کاسٹ مطلب کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان اگر ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے جا رہا ہے تو اس میں کیسے وہاں پہ یوز ہو رہی ہے. دا لیول آف انشورنس کور ہیز بین مووڈ فرام clause C to clause A for both CIF and CIP terms. Seller and buyer can arrange their own means of transport issued of arranging a third party service provider when using FCA, DAP, DPU and DDP. ابھی یہ جو ٹائپس ہیں بیسکلی کچھ کلازز چینج ہوئے اور اس طریقے سے کیسے آپ ارینج کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر ٹرانسپورٹ ہو رہی ہیں. تو یہ جو رولز ہیں یہ کلازز ہمارے ورچوئل اسسٹنٹ امیزون کے لیے اتنے زیادہ کہہ لیں کہ کلازز پڑھنا یا ڈیٹیل میں مزید جانا اس میں ضروری نہیں ہے. لیکن ہاں ایک چیز ہے کہ جو ٹرمز ہیں آپ کو ان ٹرمز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹرمز ان کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. FAS, FOB یا CFR, CIF یہ کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. کس مقصد کے لیے یوز ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ آپ پاس بائی ایئر اگر آپ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں چیزیں یا شپمنٹ منگوا رہے ہیں اس کے لیے یوز ہو رہی ہیں, ان لینڈ یوز ہو رہی ہیں یا سی پورٹ کے لیے یوز ہو رہی ہیں, اور اس کا پروسیس کیا ہے. ٹھیک ہے.
کہ آپ کے پاس اگر سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہا ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں کور ہو رہی ہیں, کیا کیا چیزیں نہیں کور ہو رہی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس, اور ایک دو پوائنٹ اور ہیں اس میں, ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ جسٹ آپ کے پاس ان کو جسٹ نالج ہونا چاہیے کہ جو ٹرمز کی ٹائپ ہیں وہ کیا کیا ہیں, ان میں کیا کیا پروسیس چل رہا ہے اور کیسے ان میں ہینڈلنگ ہوتی ہے. All transport related security arrangement must be made for the transport to the destination. Explanatory notes have been included for all rules. اب کوئی بھی ایکسٹرا نوٹ آپ نے شپمنٹ کے اوپر لگانا ہے, جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ فریج یا اے سی وغیرہ کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس سائڈ کو آپ نے اوپر رکھنا ہے, پلیس کرنا ہے, نیچے والی سائڈ نیچے رہے تاکہ ڈیمیج نہ ہو کوئی بھی چیز. یا جتنے بھی سیکیورٹی ارینجمنٹس کرنے ہیں آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچانے کے لیے آپ ضروری وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. The Incoterms 2020 rules have considered the attention to the security in the movement of goods, the need for flexibility in insurance coverage depending on the nature of goods and transport, and the call by banks for an on-board bill of landing in certain finance sales under the FCA rule. In this variant, the rules have been presented in a simpler and clearer way, and also the article have reordered to better reflect the logic of a sale transaction, including a horizontal presentation, grouping all like articles together and allowing users to clearly see the differences. اب اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کہ کوئی اگر سیکیورٹی میئر ہے, کیا آپ نے کیسے چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے, وہ ساری کی ساری اس کمپلیٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کی ہے, ٹھیک ہے. آگے ان کی جو کہنے کی ٹائپس ہیں ان کی ہم لوگ ان کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے, جس کے اندر ہم نے انکوٹرمز کو ڈسکس کیا ہے, وہ کیا کیا رولز اس کے اندر ڈیفائن ہو رہے ہیں, کیسے کیسے ریویژنز آئیں, ان ریویژنز میں کیا کیا چیزیں اپڈیٹ ہوئیں, تو ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اب نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم ان کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے کمپلیٹ, ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اس لیکچر کو کرتے ہیں کمپلیٹ وائنڈ اپ. تو جزاک اللہ.